خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں تمام بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں، ہم خدمت ساتھیوں اور عزیز طالب علموں کی خدمت میں مبشر انجیل داؤد شمس کا سلام پہنچے۔ ایک اور نئے دن کے ساتھ خداوند کے پاک نام کو مبارک کہتے ہوئے، اس کی تعریف، تمجید اور اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے زندہ کلام کی طرف توجہ دیں گے۔ اور آج ہم دو حوالہ جات خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے اور پھر اس پر بات کریں گے۔ جی ہاں، پہلا حوالہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے زبور 103 اور اس کی 5ویں آیت۔ لکھا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، تو عقاب کی مانند از سر نو جوان ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ میرے عزیزو، ہم یسایہ نبی کے صحیفے میں سے دیکھیں گے، 40واں باب ہے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 40واں باب اور اس کی 31ویں آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے از سر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت اور تقویت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، جس بات پر آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کتاب مقدس میں عقاب کا ذکر بہت دفعہ آیا ہے۔ بہت سے حوالہ جات پرانے عہد نامے میں ایسے موجود ہیں جو عقاب کے تعلق سے بات کرتے ہیں، اور عقاب کے تعلق سے دو طرح سے بات ہے۔ یعنی ایک تو عقاب بنی اسرائیل قوم کے لیے خدا نے اپنے لیے استعمال کیا ہے کہ اس نے انہیں کس طرح سے سکھایا ہے، تعلیم دی ہے، اپنی راہوں پہ چلنا سکھایا ہے۔ اور دوسرا اس کا رخ یہ ہے کہ ایک ایماندار جو ہے، ایک راست باز بندہ جو ہے، اسے عقاب سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ عقاب کی مانند ہے جو اپنی جوانی نئے سرے سے حاصل کرتا ہے، اپنا زور نئے طریقے سے حاصل کرتا ہے۔ اور اسی پر آج مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کتاب مقدس میں جو بات بھی کہی گئی ہے وہ عین صداقت ہے، اور یہی بائبل کی اوتھینٹسٹی ہے، یہی اس کی ریلائبلٹی ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ ویسا ہی ہے اور اسی طرح سے چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اگر یہ کہا گیا ہے کہ وہ تیری جوانی کو عقاب کی طرح نیا زور بخشتا ہے، تو از سر نو زور حاصل کرتا ہے، عقاب کی مانند از سر نو جوان ہوتا ہے، تو ایسے ہی ہے حقیقت کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ عقاب کی مانند نئے بالوں پر حاصل کرتے ہیں، نیا زور حاصل کرتے ہیں، بحال ہوتے ہیں، نئی تر و تازگی پاتے ہیں، نئی قوت پاتے ہیں، اور پھر وہ خدا کا کام از سر نو شروع کرتے ہیں۔ عقاب اپنی جوانی کیسے حاصل کرتا ہے، اس سلسلے میں میرے عزیزو جو بھی ریسرچ ہے
یا جو بھی معلومات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں فرق ضرور ہے. کوئی معلومات جو ہے وہ دوسری معلومات سے فرق ہے، لیکن اس سچائی پہ قطعی کوئی اختلاف نہیں کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ عقاب کی مانند از سر نوجوان ہوتے ہیں، جس طرح عقاب از سر نوجوان ہوتا ہے. اب وہ کیسے ہوتا ہے؟ بیان کیا جاتا ہے. عقاب ایک شکاری پرندہ ہے، بڑا زوراور ہے، پلٹنا، جھپٹنا، اونچی اڑان اور دور ہی سے اپنے شکار کو دیکھ لینا اور اس پر مسلسل نگاہ رکھنا اور اس کو شکار کر لینا، یہ عقاب کی صفت ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو ماندہ محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے. اب اس کی اڑان میں وہ تیزی نہیں ہوتی، وہ اس طریقے سے ہوا میں ڈائیو نہیں کر پاتا، وہ اتنی تیزی سے جھپٹ نہیں پاتا، اس کی چونچ بھی کمزور ہو جاتی ہے. ایسے میں وہ اپنے اوپر جھنجھلاتا ہے، وہ گویا اپنے اوپر الجھتا ہے، غصہ کرتا ہے کہ کیوں اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا. تو وہ پھر کرتا کیا ہے؟ وہ چٹان پر جا کر اپنی ہی چونچ سے اپنے پرانے پروں کو کھینچ کھینچ کے اتارتا ہے. اپنی چونچ چٹان کے ساتھ اتنی زور سے مارتا ہے کہ وہ آگے سے ٹوٹ جاتی ہے، خاص طور پہ وہ حصہ جس سے وہ شکار کرتا ہے. اب بال نوچنے کی وجہ سے جب اس کا بدن نظر آنے لگتا ہے تو اس کے دوسرے ساتھی جب وہ اس کو ایک گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں دیکھتے ہیں، یعنی پروں کے بغیر اس کا بدن دیکھتے ہیں، تو وہ اس پر جھپٹتے ہیں. پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی غار میں چھپ جاتا ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک خاص وقت تک وہاں پر اپنے آپ کو ایک سلیپنگ موڈ میں رکھتا ہے، سر جھکا کر اپنے جیسے دوسرے عقابوں سے اپنے آپ کو چھپاتا بھی ہے، اور سر جھکا کر ایک خاص مدت تک اس غار میں چھپا رہتا ہے. اور بیان کیا جاتا ہے کہ اسی دوران جب وہ خوابیدگی کی حالت میں ہوتا ہے، جب وہ سر جھکا کر اور اپنے آپ کو آرام کی حالت میں ریسٹنگ سٹیج میں رکھتا ہے، تو اسی دوران اس کے نئے بال اوپر نکلتے ہیں، اور جیسے جیسے اس کے نئے بال اوپر نکلتے ہیں اس کے بدن میں ایک نئی قوت اور پھرتی محسوس ہوتی ہے. اس کی چونچ بھی ری گرو کر جاتی ہے، پہلے کی طرح وہ بڑھ جاتی ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے. جو چونچ اس نے توڑی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور جب چونچ پوری ہو جاتی ہے یعنی شکار کے لیے اس کی چونچ تیار ہو جاتی ہے، نئے بالوں پر اس کو اڑنے میں مدد دینے کے لیے اور اس کو قوت دینے کے لیے نکل آتے ہیں، تو پھر وہ مزید غار میں نہیں رہ سکتا. وہ بڑے زور کے ساتھ اور جوش کے ساتھ نکلتا ہے
غار میں سے اور ہوا میں ڈائیو کر کے پھر وہ کیکلنگ کرتے ہوئے یعنی ایک خاص قسم کی آواز نکالتے ہوئے وہ فضا میں کبھی اونچا اڑتا ہے کبھی نیچے ڈائیو کرتا ہے اور اس طرح سے دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے، نیا زور حاصل کرتا ہے، از سر نو یعنی نئے سرے سے نیا زور حاصل کرتا ہے، نئے بالوں پر حاصل کرتا ہے، اس کی چونچ شکار کے لیے نئی بن جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر یہ کہا گیا ہے ایماندار کو، راست باز کو، کہ تو عقاب کی طرح ہوگا، نیا زور حاصل کرے گا، تیری جوانی نئی ہوگی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل ایک ایماندار اور ایک راست باز کی زندگی میں بھی پورا ہوتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ جب وہ اپنے آپ کو روحانی طور پہ ماندہ محسوس کرتا ہے، تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، پہلے جیسا جوش اور ولولہ نہیں رہتا، پریچنگ کے لیے، منادی کے لیے اس کا عزم، اس کے ارادے، اس کا جوش ماند پڑنے لگتے ہیں، خدا کے ساتھ وہ اپنے رشتے میں کمزوری محسوس کرتا ہے، تو وہ گویا اپنے اوپر جھنجھلاتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے۔ جیسے مکاشفہ کی کتاب میں بھی ایمانداروں کو کہا گیا ہے ان کی غلطیوں کا احساس دلا کے کہ توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کر۔ تو ایماندار پھر توبہ کرتا ہے اور خدا کی حضوری میں جیسے عقاب غار میں ایک وقت گزارتا ہے، اسی طرح ایماندار خدا کی حضوری میں وقت گزارتا ہے، دعا میں وقت گزارتا ہے اور وہ نئی قوت حاصل کرتا ہے۔ خدا کے روح القدس کی مدد اور رہنمائی سے وہ نئی قوت حاصل کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، عقاب کی زندگی سے آج بہت سے ایمانداروں کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی ایسی عادتیں، ایسی باتیں، ایسے رویے، ایسی سوچیں، ایسی روشیں، کلام کی نافرمانی نے اگر انہیں ماندہ کر دیا ہے، ان کا زور جاتا رہا ہے، ان کی سوچیں اگر دنیا کی طرف چلی گئی ہیں اور وہ اب روحیں جیتنے کے معاملے میں کمزور پڑ گئے ہیں، تو انہیں اپنی روشوں اور رویوں اور عادتوں کے ان پروں کو کھینچ کھینچ کر نکالنے کی ضرورت ہے۔ زبان سے اگر کوئی ایسی باتیں نکلی ہیں جو خدا کو پسند نہیں آئیں اور یہ روحانی طور پہ کمزوری کا باعث بنی ہے، تو پھر اپنے منہ پر نگہبان بٹھانے کی ضرورت ہے، اقرار کر کے گویا اس چونچ کو توڑنے کی ضرورت ہے تاکہ نئی آ جائے۔ وہ باتیں، پرانی باتیں، تکلیف دہ باتیں، ٹھوکر کی باتیں، دغا بازی کی باتیں چھوڑ کر خداوند سے نیا کلام حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نئے بال و پر کے ساتھ، نئے جوش اور جذبے کے ساتھ، نئی سوچ لے کر روح القدس کی مدد اور رہنمائی سے عقاب کی مانند نئی جوانی پا کر پھر ہم ارشاد اعظم کی تعمیل اور تکمیل میں اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے قابل ہو جائیں۔ خدمت گزاری میں ہمارا جوش پہلے کی طرح ہو، ولولہ پہلے کی طرح ہو، دعا پہلے کی طرح مضبوط ہو،
کلام سنانے میں روح القدس کی رہنمائی نظر آئے، اس طرح سے ہر ایماندار عقاب کی مانند اپنی جوانی کو حاصل کر سکتا ہے، اپنا زور حاصل کر سکتا ہے، اور اس طرح خدا کے کام کو پہلے کی طرح بہترین طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشے کہ ہم اگر ماندہ پڑ چکے ہیں تو پرانی روشوں کو، عادتوں کو، باتوں کو، سوچوں کو دور کریں، جیسے عقاب ان پروں کو کھینچ کھینچ کے نکالتا ہے جو اس کے لیے ماندگی کا باعث ہے، تو ہمیں بھی ان باتوں کو نکالنا ہے، اپنے اندر سے توبہ کرنی ہے، روح القدس کی مدد اور رہنمائی پانی ہے، گناہوں کا اقرار کرنا ہے، پہلے کی طرح بحال ہونا ہے، پہلے جیسا زور پانا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔